گفتگو کا آغاز کرنے سے قبل انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور پاک صاحب لولاک سیاح افلاک سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر و معمر پسینہ باعث نزول سکینہ حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں جی لگا کر آواز سے آواز ملا کر کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نویت سنت الاعتکاف۔ انشاءاللہ رب العزت آج آپ حضرات کے سامنے جس خاص موضوع کے حوالے سے گفتگو کا شرف حاصل ہوگا وہ موضوع ہے شب براءت کے فضائل و نوافل۔ عنقریب ہمارے درمیان وہ عظیم رات تشریف لا رہی ہے جسے نصف شعبان کی رات کہا جاتا ہے، شعبان کی 15ویں رات کہا جاتا ہے، اور جسے شب براءت کہا جاتا ہے، جو کہ بڑی نرالی شان والی رات ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ دعا مانگنے والوں کی دعاؤں پر اللہ کی جانب سے قبولیت کی مہر لگائی جاتی ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو کہ ہمارے پیارے نبی حضرت مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن خاص 5 راتوں کے بارے میں یہ بشارت عطا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان 5 راتوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان میں ایک رات ہمارے حضور نے شب براءت کو بھی فرمایا ہے۔ حضرت علامہ علی بن سلطان قاری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں نقل فرماتے ہیں شب براءت کے 4 نام ہیں۔ نمبر 1 لیلۃ المبارکہ، نمبر 2 لیلۃ البراءہ، نمبر 3 لیلۃ الصق، نمبر 4 لیلۃ الرحمہ۔ لیلۃ المبارکہ یعنی برکت والی رات، لیلۃ البراءہ یعنی نجات والی رات، لیلۃ الصق یعنی دستاویز والی رات، اور لیلۃ الرحمہ یعنی رحمت والی رات۔ عرب والوں کا دستور رہا ہے شروع سے ہی، ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اہل عرب کا یہ دستور ہے کہ جس چیز کے تعریفی کلمات کے اعتبار سے بہت سارے نام ہو تو اس چیز کی عزت و شان کے حوالے کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ کسی چیز کا اگر بہت ایک سے زیادہ نام ہے تو عرب والے یہ سمجھتے ہیں کہ اس چیز کی اہمیت ہے، اس چیز کی اللہ کے نزدیک عزت ہے، اسی لیے اس کے اتنے سارے نام ہیں۔ حضرت علامہ سید محمد بن علوی مکی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں نقل فرماتے ہیں کہ ان 4 ناموں کے علاوہ بھی شب برات کے اور نام ہیں۔ فرماتے ہیں اس رات کو لیلۃ القسمہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس رات رزق تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس رات کو لیلۃ التکفیر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس رات گناہوں کو مٹایا جاتا ہے۔ اس رات کو لیلۃ الاجابہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس رات میں دعا مانگنے والوں کی دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ فرماتے ہیں اس رات کو لیلۃ الحیا بھی کہا جاتا ہے، لیلۃ التعظیم بھی کہا جاتا ہے، لیلۃ الجائزہ بھی کہا جاتا ہے، لیلۃ التعظیم بھی کہا جاتا ہے، لیلۃ الرجحان بھی کہا جاتا ہے، اور اسے لیلۃ البراءہ کے ساتھ ساتھ لیلۃ الغفران بھی کہا جاتا ہے، بخشش کی رات۔ شعب الایمان کے حدیث پاک میں ہمارے حضور سراپا نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی موجود ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں کہ جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے یعنی شب براءت تشریف لاتی ہے تو اللہ کی جانب سے ایک منادی یعنی پکارنے والا پکار کر کہتا ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کو مغفرت سے نواز دیا جائے، ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے عطا کر دیا جائے۔ میرے حضور فرماتے مشرک اور بدکار عورت کے سوا جو بھی اپنی حاجت اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ تاریخ ابن عساکر کی ایک طویل حدیث پاک ہے جس کو مختصر کر کے اس کا مضمون میں آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات میرے پاس حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ اٹھ کر نماز ادا فرمائیے اور اپنا سر اور اپنا ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں بلند کیجئے. تو میں نے پوچھا جبریل کون سی رات ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ وہ عظیم رات ہے جس میں آسمان اور رحمت کے 300 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے والوں، آپس میں بغض و کینہ رکھنے والوں، شرابیوں اور بدکاروں کے سوا سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت البقیع تشریف لائے. جنت البقیع مدینہ شریف کا وہ قبرستان ہے جسے دنیا کا سب سے عظیم الشان قبرستان کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جب جنت البقیع میں کسی عاشق رسول کو دفن ہونا نصیب ہو جاتا ہے اسے وہاں کچھ نظر آئے یا نہ نظر آئے گنبد خضرا نظر آتا ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت البقیع تشریف لائے اور جنت البقیع میں تشریف لانے کے بعد حضور نے لمبا سجدہ کیا اور سجدے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طریقے سے دعا مانگی اعوذ بعفوک من سخطک اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک منک جل ثناؤک اللہم انت کما اثنیت علی نفسک. پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا. حضرت جبریل امین علیہ السلام رات کے چوتھے پہر میں پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اپنا سر آسمان کی طرف اٹھائیے. میرے حضور نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا تو حضور نے ملاحظہ فرمایا رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور ہر دروازے پر ایک فرشتہ مقرر ہے جو کچھ نہ کچھ پکار رہا ہے، صدا لگا رہا ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھا تو رحمت کے دروازے کھلے ہوئے نظر آئے. ہر دروازے پر ایک فرشتہ موجود تھا جو کہ آواز لگا رہا تھا. چنانچہ فرماتے ہیں کہ رحمت کے پہلے دروازے پر فرشتہ جو موجود تھا وہ اس طرح آواز دے رہا تھا مبارک ہو اس مسلمان کو جو اس رات اللہ کی عبادت کر رہا ہے. دوسرے دروازے پر فرشتہ پکار رہا تھا مبارک ہو اس مسلمان کو جو اس رات سجدہ کر رہا ہے. تیسرے دروازے پر جو فرشتہ مقرر تھا وہ پکار رہا تھا اس خوش نصیب مسلمان کو مبارک ہو جو اس رات میں رکوع کر رہا ہے. چوتھے دروازے پر جو فرشتہ مقرر تھا وہ کہہ رہا تھا مبارک ہو اسے جو اس رات اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگ رہا ہے. پانچویں دروازے پر جو فرشتہ مقرر تھا وہ آواز لگا رہا تھا مبارک ہو اس مسلمان کو جو اس رات میں اپنے رب کی بارگاہ میں مناجات کر رہا ہے. چھٹے دروازے پر جو فرشتہ مقرر تھا وہ پکار رہا تھا اللہ کے بندوں کو کہہ رہا تھا اس رات میں مسلمانوں کو مبارک ہو. اور ساتویں دروازے پر جو فرشتہ مقرر تھا وہ آواز دے رہا تھا اس طریقے سے. کیا آواز دے رہا تھا؟ وہ آواز دے رہا تھا اللہ کو ایک ماننے والوں کے مبارک ہو. آٹھویں دروازے پر جو فرشتہ مقرر تھا وہ کہہ رہا تھا ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کی توبہ قبول کی جائے. نویں دروازے پر جو فرشتہ تھا وہ کہہ رہا تھا ہے کوئی دعا مانگنے والا اس کی دعا قبول کی جائے. اور 10ویں دروازے پر جو فرشتہ تھا وہ یوں کہہ رہا تھا ہے کوئی اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرنے والا کہ اس کی مغفرت کر دی جائے. حضرت جبریل امین علیہ السلام سے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل یہ رحمت کے دروازے کب تک کھلے رہتے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ رات کی ابتدا سے لے کر کے طلوع فجر تک کھلے رہتے شب برات میں. اس کو آسان بھاشا میں یوں سمجھیے کہ جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے رات سٹارٹ ہو جاتی ہے تو یہ رات کا ابتدائی حصہ ہے. جیسے ہی 14 شعبان کا سورج ڈوبا شب برات شروع ہوئی. رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. کب تک کھلے رہیں گے؟ یہ اس وقت تک کھلے رہیں گے جب تک کہ سحری کا ٹائم ختم نہ ہو جائے. ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی حدیث پاک میں ارشاد فرمایا یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ گنہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. مگر کافر، عداوت والے، آپس میں بغض و کینہ رکھنے والے، تکبر اور گھمنڈ کے ساتھ اپنا پائچا اپنا کپڑا نیچے تخنے سے نیچے لٹکانے والے، شراب پینے والے، زنا کرنے والے، بدکاری کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اس رات بھی نہیں بخشتا. اور آگے چلے جناب لطائف المعارف کی حدیث پاک ہے. حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں
हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब शब बारात तशरीफ लाती है, अल्लाह तबारक व तआला हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को जन्नत की तरफ रवाना फरमाता है। वो जाते हैं और जन्नत को आरास्ता और पेरास्ता करने का हुक्म देते हैं। जन्नत आरास्ता हो जाती है, पेरास्ता हो जाती है, सज जाती है, डेकोरेट हो जाती है। उसके बाद हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ये वो रात है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला आसमानों की सितारों, दुनियावी दिनों और रातों, दरख्त के पत्तों और पहाड़ों के वजन और रेत के जर्रों के बराबर गुनाहगारों को जहन्नम से आजाद फरमा देता है। आप हजरात के सामने आज शब बारात के फजाइल बयान हो रहे हैं। ये शब बारात कितनी मुबारक रात है। याद रखिएगा, हमारे कंधों पर ये फरिश्ते मौजूद हैं। राइट साइड का फरिश्ता हमारे नेक अमाल को दर्ज करता है, जबकि लेफ्ट साइड का फरिश्ता हमारे बुरे अमाल को लिखता है। ये लिखता है इसने नमाज पढ़ी, ये लिखता है इसने कुरान पढ़ा, ये लिखता है इसने सच बोला, ये लिखता है इसने हलाल कमाया, ये लिखता है माँ बाप की फर्माबरदारी की, ये लिखता है इसने अच्छे काम किए, और ये लिखता है इसने नमाज छोड़ी, ये लिखता है इसने गाने सुने, ये लिखता है इसने फिल्में ड्रामे देखे, ये लिखता है इसने गिबत चुगली की, ये लिखता है इसने गालियां बकी, ये लिखता है इसने सूद खाया, ये लिखता है इसने रिश्वत का लेन देन किया, ये लिखता है इसने दूसरों की बहन बेटियों की तरफ गलत नजर डाली, ये लिखता है इसने अपने माँ बाप का दिल दुखाया, ये लिखता है इसने मस्जिदों को वीरान किया, ये लिखता है इसने सिनेमा हॉल को आबाद किया, ये लिखता है इसने गुनाहों के अड्डों को आबाद किया। जानते हैं आप, साल में एक मरतबा इन दोनों फरिश्तों को अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से रजिस्टर दिया जाता है, जिसमें ये बंदे के अमाल लिखते हैं। और ये रजिस्टर कब दिया जाता है? जैसे ही 14 शाबान का सूरज डूबता है, शब बारात तशरीफ लाती है, तो इन फरिश्तों के पास जो पिछले साल का नामा अमाल होता है, जिसमें ये इस बंदे के नेक और बुरे अमाल को दर्ज करते हैं, लपेट लेते हैं उसको। उसका टाइम पूरा हो गया, वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर कर देते हैं और अल्लाह की जानिब से इन्हें दूसरा रजिस्टर दिया जाता है। यानी गुज़श्ता साल शब बारात में इन फरिश्तों को हमारे आमाल लिखने के लिए जो नया रजिस्टर मिला था, अब उसका पूरा होने का टाइम आ रहा है। शब बारात में जैसे ही 14 शाबान को सूरज डूबेगा, शब बारात लग जाएगी और ये दोनों फरिश्ते अपना आमाल नामा लपेट देंगे, अल्लाह की बारगाह में हाजिर कर देंगे, और अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर करने के बाद उसी बारगाह से इनको दूसरा नया रजिस्टर दिया जाएगा आइंदा साल के लिए, यानी इस शब बारात से लेकर के आने वाली शब बारात तक। हजरत बीबी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत करती हैं, नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, आयशा मेरे पास जिब्रील आए और आकर के कहा, या रसूल अल्लाह, ये वो शाबान की 15वीं रात शब बारात है जिसमें कबीले बनी कल्ब की बकरियों के बालों से भी ज्यादा गुनहगारों को बख्श दिया जाता है, मगर कुछ सिलेक्टेड गुनहगार ऐसे हैं, इस रात के आने पर भी उनकी मगफिरत नहीं होती है, बल्कि उनको तौबा की मोहलत दी जाती है। ये रात तो गुजर जाती है, उनकी मगफिरत नहीं होती। माँ बाप का नाफरमान इस रात नहीं बख्शा जाता, चुगलखोरी करने वाला इस रात नहीं बख्शा जाता, माँ बाप को सताने वाला इस रात नहीं बख्शा जाता, तस्वीर बनाने वाला इस रात नहीं बख्शा जाता, काहिन और जादूगर इस रात नहीं बख्शा जाता, और भी कुछ सिलेक्टेड गुनाहगारों के नाम अहादीस मुबारका में लिए गए हैं, कातिल, मर्डर करने वाला, इस रात नहीं बख्शा जाता, इनको छोड़ दिया जाता है, ये रात गुजर जाती है। बताइए आप कितने खुशनसीब हैं वो मुसलमान जिन्हें शब बारात में बख्श दिया जाता है, जिन्हें शब बारात में मग़फ़िरत का परवाना दे दिया जाता है। अरे यार, मैं जिससे मोहब्बत करूं और वो मुझसे नाराज हो जाए तो मेरा जीवन अजीरन बन जाता है, मेरी जिंदगी दूभर हो जाती है, क्योंकि जिससे मैं मोहब्बत करता हूं वो मुझसे नाराज हो गया। आप अंदाजा लगाएं, हमारा दावा ये हम सबसे ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, और अल्लाह ताला भी अपने बंदों को उनकी माओ से ज्यादा चाहता है। अंदाजा लगाइए, अगर अल्लाह तबारक व तआला बंदे से नाराज हो जाए, क्या हश्र होना चाहिए इसका? पता कैसे चलेगा अल्लाह मुझसे नाराज है? तो अपने करतूतों पे गौर कर। नमाज में सुस्ती तुझे आती है, गीबतें तू करता है, चुगलखोरी तू करता है, लान तान तू करता है, डंडी मार के सौदा तू बेचता है, मिलावट वाला माल तू बेचता है, धोखेबाजी तू करता है, झूठ तू बोलता है, गाने बाजे तू सुनता है, फिल्में ड्रामे तू देखता है, न जाने कितने सारे गुनाहों का पोटला सर पर लगा हुआ है, और फिर ये जानना चाहता है कि अल्लाह मुझसे राजी है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों से राजी नहीं होता, अल्लाह उनसे राजी होता है जो गुनाह छोड़ते हैं और अल्लाह की बारगाह में आते हैं। अल्लाह ताला तौबा करने वाले बंदों को बड़ा पसंद करता है,
اور میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کرنے والوں کو خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے آج تک اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ جتنے گناہ ہیں نا ہمارے نامہ اعمال میں، کوشش کیجئے کہ یہ ختم ہو جائے۔ جی ہاں، یہ جو گناہ ہے نا، گناہ جو اس میں لکھے جا چکے ہیں ختم ہو جائیں گے۔ کیسے؟ توبہ کر لیجئے۔ اور قرآن عظیم نے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا اظہار کیا کہ جب بندہ سچے دل سے مولا کے دربار میں توبہ کر لیتا ہے اور اللہ پاک کی رحمت کا دریا جوش پر آتا ہے تو یہ ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اب یہاں جو نیکی میں کمی تھی اب نیکیوں میں بڑھوتری ہو جاتی ہے۔ اور توبہ کرنے والا بندہ جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے، ایک تو ہوتا ہے مذاق کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے مذاق کرنا کفر ہے۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جو بندہ گناہ پر قائم رہنے کے باوجود توبہ کر رہا ہے تو گویا اپنے رب سے مذاق کر رہا ہے، اور اللہ عز و جل سے مذاق کرنا کفر ہے۔ توبہ کر رہا ہے، ہمارے یہاں پر یہ بھی کلچر ہے نا، دو چار تماچے دھیرے دھیرے مار لیتے ہیں، توبہ توبہ اللہ توبہ اللہ توبہ، اور سمجھتے میری توبہ ہو گئی۔ توبہ اس کا نام تھوڑی۔ توبہ کے 3 ارکان ہیں، جب یہ 3 ارکان پائے جائیں گے، جب 3 چیزیں پائی جائیں گی تب توبہ سچی مانی جائے گی۔ پہلا توبہ کا رکن ہے اعتراف جرم، یعنی جو میں نے گناہ کیا ہے اعتراف بھی ہونا چاہیے، اقرار بھی ہونا چاہیے کہ ہاں میں نے گناہ کیا ہے۔ دوسرا رکن ہے ندامت، شرمندگی بھی ہونی چاہیے کہ ہاں میں نے توبہ کیا، میں نے غلط کیا۔ اور تیسرا رکن ہے عزم ترک، یعنی اس گناہ کو چھوڑنے کا پکا ارادہ۔ جب اعتراف جرم ہو جائے، ندامت ہو جائے، عزم ترک ہو جائے، جب بندہ توبہ کرنے والا توبہ کر رہا ہے اور اس کے اندر یہ تینوں چیزیں پائی جائیں گی، اب کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ ضرور قبول فرمائے گا۔ شب برات میں بخشش کا پروانہ حاصل کرنے میں اللہ کرے ہم کامیاب ہو جائیں۔ اس رات کو ہلڑ بازی میں نہیں، اس رات کو یہاں تفریح اور گھومنے میں نہیں، اس رات کو مذاق مسخری میں نہیں، اس رات کو فضولیات میں نہیں، اس رات کو کھیل کود میں نہیں، اس رات کو ٹی وی کی اسکرین پر ناجائز و حرام پروگرامز دیکھنے میں نہیں، اس رات کو سونے میں بھی نہیں، اس رات کو اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہانے میں گزارا جائے، اس رات کو نمازیں پڑھنے میں گزارا جائے، اس رات کو اللہ کی بارگاہ میں تلاوت قرآن کرتے ہوئے گزارا جائے، اس رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے پڑھتے گزارا جائے۔ حضرت طاؤس یمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے صحابی ہیں، وہ فرماتے آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ نواس رسول، جگر گوشے بطول، چمن فاطمہ کے گلشن کے مہکتے پھول، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شب برات کس طرح گزارا کرتے تھے، تو فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، جو حضرت مولا علی بی بی فاطمہ زہرا کے شہزادے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں ان کی بارگاہ میں گیا اور ان کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد میں نے سوال کیا، اے امام حسن ذرا بتائیے نا کہ شب برات میں کس طرح عبادت کی جائے؟ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بھائی دیکھو میں شب برات میں جو عبادت کرتا ہوں نا 3 حصے کر لیتا ہوں شب برات کے۔ حضرت امام حسن مجتبی نے فرمایا کہ میں شب برات کے 3 حصے کر لیتا ہوں۔ فرماتے ہیں پہلا حصہ اپنے نانا جان کی بارگاہ میں درود پڑھنے میں گزارتا ہوں، دوسرا حصہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنے میں گزارتا ہوں، اور تیسرا حصہ رکوع سجود کرنے میں گزارتا ہوں۔ کہا کیسے؟ فرمایا ایسے کہ میں پہلا حصہ اللہ تعالیٰ کے فرمان یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پر عمل کرتے ہوئے اپنے نانا جان کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے گزار دیتا ہوں، اور دوسرا حصہ اللہ تعالیٰ کے فرمان وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتے میں گزار دیتا ہوں، اور تیسرا حصہ مولا کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے رکوع سجود میں گزار دیتا ہوں۔ اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا شب برات میں؟ میرے حضور شب برات میں سوتے نہیں تھے، عبادت کرتے تھے۔ ذرا غور کیجئے، اگر ہمارے حضور عبادت نہ بھی کریں، اللہ پاک کی جانب سے ان پر جو عبادات فرض ہیں صرف وہ کر لیں۔ ہمارے حضور ہم پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، ہمارے حضور پر 6 وقت کی نماز فرض تھی، فجر ظہر عصر مغرب عشاء کے ساتھ ساتھ ہمارے حضور پر تہجد کی نماز بھی فرض تھی، لیکن میرے حضور نے اس امت پر، اپنی پیاری پیاری امت پر تہجد کی نماز کو فرض نہیں فرمایا کہ کہیں امت مشقت میں نہ پڑ جائے، تکلیف میں نہ آ جائے، اس کو نفل رکھا گیا۔ تو ہم پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، حضور پر 6 وقت کی نماز فرض تھی۔ ایمانداری سے اپنے دل سے فیصلہ کر کے بتائیے گا کہ اگر ہمارے حضور صرف وہی عبادت کر لیتے جو اللہ نے ہمارے حضور پر فرض فرمائی، کمپلسری ہے، ہمارے حضور علیہ السلام کر لیتے،
بس میرے آقا تو بخشے بخشائے ہیں، بلکہ ان کے صدقے میں گناہگاروں کو بخشا جانے والا ہے۔ تو میرے آقا کو کیا ضرورت تھی نوافل پڑھنے کی، پوری پوری رات عبادت کرنے کی؟ اتنا کھڑے ہوتے تھے میرے آقا، اتنے طویل قیام کرتے تھے میرے آقا کہ پیروں میں ورم آ جاتا تھا، سوجن ہو جاتی تھی، اللہ کو پیار آ جاتا، اور اللہ پاک قرآن پاک کے 29ویں پارے میں سورہ مزمل نازل کر کے کہتا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، محبوب رات کو قیام کرو، ضرور کرو، مگر تھوڑا کم کیا کرو۔ لیکن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دینے کے لیے، تاکہ میرے امتی میرے نقش قدم پہ چلے، تاکہ میرے امتی میرے اسوہ حسنہ کو فالو کریں، تاکہ میرے امتی میرے سنتوں کو زندہ کریں، اور میرے امتی میری سنت پر عمل کرتے 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 اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے مقرب بن جائے۔ سنو، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اس حدیث پاک کو شعب الایمان کی پہلی جلد میں نقل کیا گیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام سے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بھیجا۔ میں گیا اور جا کر کے میں نے کہا امی جان جلدی کیجیے، اس لیے کہ میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں چھوڑ کر آیا ہوں کہ حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کو شب برات کے فضائل بتا رہے ہیں۔ اب جلدی کیجیے، مجھے جلدی جانا حضور کی بارگاہ میں اور شب برات کے فضائل سننے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا، انس بیٹھو، یہاں بیٹھو، میں تمہیں شب برات کے بارے میں حدیث سناتی ہوں جو حضور نے مجھے سنائی تھی، بیٹھو یہاں۔ میں بیٹھ گیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، سنو، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرماتے۔ آدھی رات گزرنے کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو میں نے حضور کو بستر پر نہیں پایا۔ میں سمجھی شاید دوسری ازواج مطہرات کے گھر تشریف لے گئے ہوں گے۔ میں بستر سے اٹھی اور ازواج مطہرات کے گھروں کا دورہ کیا۔ ساری ازواج مطہرات کے گھروں کا دورہ کرنے پر بھی مجھے حضور وہاں بھی نہیں ملے۔ پھر مجھے خیال آیا شاید حضور علیہ السلام حضرت ماریہ قبطیہ کے گھر گئے ہوں گے، تو میں وہاں چلی۔ اب جب گھر سے نکل کر کے جب میں مسجد سے گزری تو میرا پیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرا گیا۔ میں نے دیکھا علیہ السلام شب برات میں اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں تھے۔ شب برات میں ہمارے حضور نے خاص عبادات کا اہتمام فرمایا ہے، نوافل کی کثرت فرمائی ہے، اور بخشائے ہونے کے باوجود بھی رو رو کر مالک کریم کی بارگاہ میں دعائیں مانگی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری امت کو شب برات کی اہمیت و افضلیت کا پتہ چلے، تاکہ میری امت بھی شب برات میں اللہ پاک کی عبادت کرنے میں کامیاب ہو جائے، تاکہ شب برات میں میری امت کے لوگ بھی اللہ پاک کا فضل و کرم حاصل کر لیں اور بخشش کا پروانہ حاصل کر کے جنت کے مستحق بن جائیں۔ اور سنیں گے آگے بہت ساری باتیں ہیں بھی۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا جو بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اور سنیے جناب، کچھ نمازیں بھی ہیں انشاءاللہ ہمیں شب برات میں پڑھنی ہے، اور پڑھنی ہے اپنے گھر کی ماں بہنوں کو بھی بتائیے تاکہ وہ بھی اس رات کو غفلت میں نہ گزاریں۔ اگر کوئی ہماری اسلامی بہن نماز پڑھنے کی سچویشن میں نہ ہو، کوئی بات نہیں، وضو کر لے، شب برات کی تعظیم میں، شب برات کے ادب میں مصلی بچھا لے، درود شریف پڑھ لے، کلمے کا ورد کر لے، استغفار پڑھ لے، جو اس کو آتا ہے قرآن شریف کے علاوہ وہ پڑھ لے۔ یاد رکھیے گا کہ مسئلہ میں ضروری بتا دوں، جب عورت حیض و نفاس کے عالم میں ہوتی ہے، ہر سمجھدار سمجھتا ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، جب عورت اپنے اس پیریڈ میں ہوتی ہے تو اسے قرآن پاک کی نیت سے پڑھنا حرام و ناجائز و گناہ ہے۔ ادروائز درود شریف پڑھنا چاہتی ہے 100% پڑھ سکتی ہے، اذان کا جواب دینا چاہتی ہے 100% دے سکتی ہے، کلمہ طیبہ کا ورد کرنا چاہتی ہے 100% وہ کلمہ طیبہ کا ورد کر سکتی ہے، استغفار پڑھنا چاہتی ہے استغفار بھی پڑھ سکتی ہے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، یہ علم کی کمی کی وجہ سے ہمارے گھر کی ماں بہنوں کو بھی اور ہمارے اسلامی بھائیوں کو بھی شاید یہ پتا چلا ہے کہ جب عورت اپنی ناپاکی کے دنوں میں ہوتی ہے تو کچھ بھی نہیں پڑھ سکتی، بلکہ معاذ اللہ ہمارے یہاں تو، اللہ معاف کرے مجھے بھی آپ کو بھی، ہمارے یہاں تو یہ بھی کلچر لوگوں نے رائج کر دیا کہ جو عورت اپنے مہینے سے ہوتی ہے وہ فاتحہ کا کھانا نہیں پکائے گی، وہ شب برات کا حلوہ نہیں پکائے گی، تو ہٹ جا دوسری بہن کو بلا۔ کیوں بھائی، کون سا اس نے گناہ کر دیا کہ نہیں اس کے ناپاکی کے دن چل رہے ہیں؟ تو کیا ناپاکی کے دن چل رہے ہیں تو حلوہ نہیں بنا سکتی؟ کون سی شریعت میں لکھا بھائی؟ آج ہمارے گھروں میں بے برکتی کا ہم رونا روتے ہیں، آج ہمارے گھروں کے اندر منحوسیت کا ہم رونا روتے ہیں، آج ہمارے گھروں سے سکون برباد ہو گیا، آج ہمارے گھروں سے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں نے منہ موڑ لیا۔ وجہ کیا ہے اس کی؟
کبھی اکیلے میں بیٹھو تو صحیح, کبھی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاؤ تو صحیح, شاید اللہ کی بارگاہ سے کچھ اشارہ مل جائے کہ ہمارے گھر میں آنے والی بے برکتیوں کا ریزن کیا ہے, ہمارے گھر میں آنے والے بے سکونوں کا ریزن کیا ہے. ہمیں خود پتا چلے گا کہ ہم نے ایسے ایسے کانسیپٹ کلیئر کر رکھے ہیں, ایسی ایسی سوچیں ہم نے بنا رکھی ہیں جن سوچوں پر اللہ رسول کی لعنت برستی ہے. ہمارے دین میں, ہمارے مذہب اسلام میں, ہماری شریعت میں فل اجازت دی ہے ان عورتوں کو جو بھلے مہینے سے ہیں لیکن وہ فاتحہ کا کھانا پکانا چاہتی ہے, بالکل پکا سکتی ہے. صرف کچھ چیزیں ہیں سلیکٹڈ کہ وہ یہ عورتیں نہیں کر سکتی, جیسے میں نے بھی بتایا قرآن شریف کو قرآن شریف کی نیت سے نہیں پڑھ سکتی, نماز نہیں پڑھ سکتی, قرآن پاک کو بغیر حائل نہیں چھو سکتی, جیسے قرآن شریف رکھا ہوا اس پر کوئی کپڑا وغیرہ نہیں ہے تو اسے ٹچ نہیں کر سکتی ہے کیونکہ یہ ناپاکی کے عالم میں وغیرہ وغیرہ. تو انشاءاللہ پھر کبھی اس پہ ڈیٹیل میں بیان ہوگا. تو لے دے کے خلاصہ کلام یہ نکلا کہ اب یہ جو میں کچھ نمازیں بتا رہا ہوں انشاءاللہ ان کو یاد کر لیجئے. شب برات میں ان عبادات کا خاص اہتمام کیجئے. آئیے سب سے پہلے میں آپ کو ایک نماز بتاتا ہوں جو حضرت مولا علی نے روایت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور بہت آسان نماز ہے. انشاءاللہ جب آپ اس کا ثواب سنیں گے نا آپ کے منہ میں پانی آ جائے گا. سنو ہمارے حضور نے کیا فرمایا. مولا کائنات علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم فرماتے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شب برات میں دیکھا کہ حضور علیہ السلام کھڑے ہوئے 14 رکعتیں حضور نے پڑھی, 14 رکعت نماز حضور نے پڑھی, اور 14 رکعت نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیر کر حضور بیٹھ گئے, اور بیٹھنے کے بعد 14 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی, 14 مرتبہ سورہ اخلاص قل اللہ شریف پڑھی, 14 مرتبہ سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق پڑھی, 14 مرتبہ سورہ ناس قل اعوذ برب الناس پڑھی, ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھی, اور ایک مرتبہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. یہ تو 129ویں آیت ہے 128 والی. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. یہاں تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تلاوت کی. جب حضور فارغ ہو گئے نا تو مولا کائنات حضرت علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ کریم فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں آیا اور جو کچھ میں نے دیکھا تھا کہ حضور نے 14 رکعتیں پڑھی, اور 14 رکعت کے بعد بیٹھ کر کے 14 بار سورہ فاتحہ, 14 بار سورہ اخلاص, 14 بار سورہ فلق, 14 بار سورہ ناس, ایک بار آیت الکرسی اور ایک بار یہ سورہ توبہ کی آیت 128 پڑھی. تو میں نے پوچھا حضور یہ اس کی فضیلت کیا ہے؟ سنو ذرا. شب برات میں حضور نے نماز پڑھی. اے حضور کے امتیوں کوشش کرو کہ آپ بھی نماز پڑھنے میں کامیاب ہو جاؤ. حضرت مولا علی نے جب اس نماز کی فضیلت کے حوالے سے حضور سے دریافت کیا تو میرے آقا نے فرمایا علی جو مسلمان یہ عمل کرے جو ابھی مجھے کرتے ہوئے تم نے دیکھا, سنو اللہ تعالیٰ اسے 20 سال کے مقبول حج کا ثواب عطا کرے گا, 20 سال کے مقبول روزوں کا ثواب عطا کرے گا. اور اگر یہ مسلمان 14 رکعت نماز پڑھنے والا اگر صبح کو روزہ رکھ لے تو اللہ تعالیٰ اسے ایکسٹرا 2 سال کے روزوں کا اور ثواب عطا کرے گا. 1 سال گزشتہ روزوں کا ثواب اور 1 سال کے آئندہ روزوں کا ثواب. یہ نماز ہے. اس کے علاوہ حضرت علامہ ساوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تفسیر ساوی میں ایک نماز لکھی ہے 100 رکعت کی, 100 رکعت کی. ذرا سنیے گا. سورہ حامیم الدخان کی آیت نمبر 2, 3, 4, 5 اس کی تفسیر میں انہوں نے تفسیر ساوی میں ایک نماز لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں جو مسلمان شب برات میں 100 رکعت نماز ادا کرے اللہ تعالیٰ اس کے پاس 100 فرشتے بھیجے گا. ان 100 فرشتوں میں سے 30 فرشتے اسے جنت کی خوشخبری سنائیں گے, 30 فرشتے اسے عذاب جہنم سے بچائیں گے, 30 فرشتے اسے دنیاوی آفتوں سے بچائیں گے, اور ان میں 10 فرشتے اسے مکر شیطان کے مکر و فریب سے بچائیں گے. اچھا اس کے بعد اور سنیے, بڑی پیاری بات ہے. علامہ ضیاء الدین عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ 100 رکعت نماز وہ ہے جو بزرگان دین نے اس طریقے سے پڑھی ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 بار سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے, قل واللہ احد شریف کی صورت. اب امام حسن بصری کی بارگاہ میں آئیے, وہ فرماتے کہ میں نے 30 صحابہ کرام سے اس حدیث کو سنا ہے کہ جو مسلمان یہ 100 رکعت نماز شب برات میں ادا کر لے اللہ تبارک و تعالی اس کی جانب 70
70 بار رحمت کی نظر فرمائے گا، 70 بار نگاہ کرم فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ جب جب اس کی طرف نظر کرم فرمائے گا، ہر نظر کرم کے بدلے میں اس کی 70 حاجتیں پوری فرمائے گا. ہر نظر، اب آپ ملٹی پلائی کر لیجئے گا، 70 نگاہ کرم اللہ اس نماز پڑھنے والے پر فرمائے گا، اور ہر نظر کے بدلے، ہر نظر ان 70 نگاہ کرم میں سے ہر نظر کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کی 70 حاجتیں پوری فرمائے گا. امام حسن بصری فرماتے ان 70 ہر نگاہ کرم کے بدلے میں ہونے والی ان 70 حاجات میں سب سے چھوٹی حاجت ہوگی اس کی مغفرت کر دی جائے گی. بتائیے اب آپ، سب سے چھوٹی حاجت تو کیا ہے؟ اس کی مغفرت. اب بڑی بڑی کیا ہے؟ ماشاءاللہ وہ تو اللہ جانے، رسول اللہ جانے. اب آپ حضرات آخر میں چند معمولات سماعت کر لیں جو ہمیں شب برات میں کرنے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ کچھ باتیں بھی اور بھی باقی ہیں، کچھ ورد وظیفے بتانے تھے، کچھ اور نمازیں بتانی تھی، وہ انشاءاللہ ابھی میں اعلان کر رہا ہوں، آپ حضرات تشریف لائیں گے تو بتائیں گے انشاءاللہ. آپ حضرات توجہ کے ساتھ سنیے، شب برات میں ہمیں کیا کچھ کرنا ہے. نمبر 1، جیسے ہی مغرب کی نماز کا وقت آ جائے، بلکہ میں شروع سے لے کے چلتا ہوں آپ کو، سب سے پہلا کام انشاءاللہ میں یہ کرنا ہے، 14 شعبان کا روزہ رکھنا ہے. 15 شعبان کا تو رکھیں گے انشاءاللہ، ہے نا. 14 شعبان مطلب منگل کا روزہ رکھیں اور اس کے بعد بدھ کا روزہ رکھیں. منگل کا روزہ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی میں نے آپ کو بیان میں بتایا تھا کہ جب شب برات آتی ہے نا، جیسے 14 شعبان کا سورج ڈوبتا ہے تو انسان کے نامہ اعمال کا جو رجسٹر فرشتوں کے پاس ہوتا ہے اس کو لپیٹ لیتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر دیتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ سے ان کو دوسرا نیا رجسٹر دیا جاتا ہے. اگر ہم نے 14 شعبان کا روزہ رکھا تو ہمارے اس رائٹ سائڈ کے فرشتے کے ہاتھ میں جو رجسٹر ہے نا، اس میں جو آخری نیکیاں لکھی جائیں گی ان میں ایک نیکی یہ بھی ہوگی یہ بندہ روزے سے تھا. پلس 14 شعبان کا روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ عصر کی نماز با جماعت اپنی مسجد میں ادا کریں. عصر کی نماز پڑھنے کے بعد کوشش کریں مسجد سے جائے نہ، یہیں بیٹھے اعتکاف کی نیت کر لیں. آخری نیکیوں میں یہ بھی نیکی لکھی جائے گی، عصر کی نماز کے بعد یہ بندہ اللہ کے گھر میں موجود تھا، اعتکاف کی نیت سے تھا. پھر انشاءاللہ مغرب کا ٹائم قریب آئے گا تو اللہ نے چاہا تو ہماری مسجد میں ہر سال کی طرح اس مرتبہ بھی اذان مغرب سے 20-25 منٹ پہلے انشاءاللہ خصوصی اجتماعی دعا کا بھی اہتمام ہوگا. تو آپ حضرات تشریف لائیں گے انشاءاللہ، تو یہاں پر اللہ نے چاہا تو مخصوص دعا کی جاتی ہے، تو اس میں آپ کی شرکت ہو جائے گی، اللہ کی بارگاہ میں رونے کا موقع ملے گا انشاءاللہ. اور پھر یہاں سے فارغ ہونے کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ حضرات کے لیے یہاں مسجد میں روزہ افطاری کا بھی اہتمام رہے گا، تو آپ حضرات یہاں روزہ افطاری بھی کر سکتے ہیں. تو 2-3 کام ہو گئے. پہلا کام میں نے کیا بتایا؟ 14 شعبان کا روزہ. دوسرا کام کیا بتایا؟ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں اعتکاف. تیسرا کام کیا بتایا؟ مغرب کی اذان سے 20-25 منٹ پہلے دعا میں لگ جائیں. چوتھا کام، مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد معمولات سلف صالحین بزرگان دین صوفیاء کرام سے ہے کہ 6 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے. 2 رکعت نماز جو سب سے پہلے پڑھیں گے، نیت ہوگی یا اللہ ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے درازی عمر بالخیر عطا فرما. دوسری 2 رکعت پڑھیں گے، نیت ہوگی یا اللہ ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے آفتوں، بلاؤں، مصیبتوں، پریشانیوں سے نجات عطا فرما. اور تیسری جو ہوگی 2 رکعت نماز، اس میں یہ نیت ہوگی یا اللہ ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے بس اپنے دربار کا محتاج بنا کے رکھ، اب کسی کا محتاج نہ بنا. بزرگان دین سلف صالحین کا یہ معمول ہے، صدیوں سے صدیوں سے یہ نماز چلتی چلی آ رہی ہے. بزرگان دین سے روایت ہے اور فرمایا کہ ان 3 نیتوں کے ساتھ یہ 6 رکعت جو ادا کی جاتی ہے، اللہ پاک ان 6 رکعتوں کی برکت سے بندے کی نیت پوری فرما دیتا ہے. اس کو درازی عمر بالخیر ملے گی انشاءاللہ، آفتوں سے بچے گا انشاءاللہ، اور پلس اللہ کا محتاج رہے گا بس، اور دنیا میں مخلوق کی محتاجی سے بندہ اللہ کے کرم سے بے نیاز ہو جائے گا. تو یہ 6 رکعت نماز ادا کریں گے انشاءاللہ. ہر 2 رکعت کے بعد 21 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں یا 1 بار سورہ یاسین پڑھ لیں، اور چاہے تو دونوں پڑھ لیں، اور اس کے بعد دعائے نصف شعبان پڑھیں. ہماری مسجد میں انشاءاللہ ہر سال کی طرح اس مرتبہ بھی مغرب کی نماز کے بعد یہ 6 رکعت نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جائیں گی. جو حضرات تشریف لانا چاہیں ضرور تشریف لائیں، اور مشورہ ہمارا یہی ہے، روزہ ہو تو یہ روزہ کھولیے گا، روزہ نہ ہو مان لیجیے کسی وجہ سے نہیں رکھ پائے آپ، تو مغرب کی نماز ہی ادا کیجیے گا. لیٹ سیٹ ہو گئے تو ہو سکتا ہے 2 رکعت تک کی چلی جائیں تو آپ کنفیوز ہوں گے کیسے نماز ادا کی جائے گی. یہ ہو گیا چوتھا کام. مغرب کی نماز کے بعد آپ نے ماشاءاللہ 6 رکعت نماز پڑھی، پھر دعا ہوگی اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ آپ حضرات دیکھ لیں گے کہ ابھی عشاء میں ٹائم باقی ہے، گھر چلے جائیں اور 7 بیری کے پتوں کے پانی سے غسل کر لیجئے، نہا لیجئے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب اسلامی زندگی میں فضیلت لکھی ہے کہ جو مسلمان شب برات میں، اب مسلمان چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو،
جس کی کوئی پرابلم نہیں ہے, کوئی بیماری نہیں ہے, ڈاکٹر نے بھی منع کر دیتے نا کئی مرتبہ غسل مت کرنا, نہانا مت, تو ڈاکٹر کی رائے بھی ماننی چاہیے. تو خیر اگر کوئی اللہ کا بندہ ماشاءاللہ ایسا ہے جو اس بیماری میں ایسی بیماری میں مبتلا نہیں ہے, تو مشورہ ہے کہ اس رات 7 بیری کے پتوں کے جوش دیے ہوئے پانی سے غسل کرے. مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پورے سال اسے جادو کے اثر سے محفوظ رکھے گا. یہ ہو گیا. عشاء کی نماز آخر ادا کریں مسجد میں انشاءاللہ مرد حضرات, اور عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد ہماری مسجد میں اگر آپ ہیں تو یہیں پر تشریف رکھیے انشاءاللہ. عشاء کی نماز کے فوراً بعد آپ کو سورہ ملک شریف سنائی جائے گی, اس کے بعد نعت منقبت مختصر اشعار ہوں گے, اور اس کے بعد انشاءاللہ توبہ کے موضوع پر ایک سنت و برا بیان ہوگا. اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری مسجد میں صلاۃ التسبیح بھی با جماعت ادا کی جائے گی. صلاۃ التسبیح کا طریقہ وغیرہ انشاءاللہ بتایا جائے گا کہ کیسے پڑھی جاتی ہے. کئی حضرات پڑھنے بھی آتے ہیں ماشاءاللہ میں سے, جو حضرات نہیں آتے اب تشریف لائیے انشاءاللہ. واقعی میں جو ایک نور ہوتا ہے نا شب برات کا, جو برکت ملتی ہے, آپ ایک بار تشریف لائیں ہماری مسجد میں انشاءاللہ, تو یہاں پر آپ کو خوب لطف و سرور بھی آئے گا, اللہ کی بارگاہ میں دل بھی لگے گا انشاءاللہ, گناہوں پر پچھتاوا بھی ہوگا, رونا بھی آئے گا, دعا بھی ہوگی انشاءاللہ خصوصی طور پر. تو یہ چند کام تھے جناب جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے. اس کے علاوہ درود شریف, کلمہ شریف, سورہ دخان قرآن شریف کی, اس کو بھی انشاءاللہ پڑھنا ہے, اور بھی مزید کچھ ورد وظیفے ہیں جو انشاءاللہ اس رات کو ہم بتائیں گے, تو ضرور تشریف لائیے گا. آخر میں ایک دو اعلان وہ سماعت فرما لے. شب برات کے موقع پر چونکہ بڑی رات ہے تو ہمارے جے پور شہر میں بھی ماشاءاللہ کئی جلسے وغیرہ ہوتے ہیں, تو ایک جلسہ تو بڑا نواب کے چوراہے میں ہوتا ہے, وہاں سے بھی دعوت نامہ آیا ہوا ہے کہ نمازی کو سنایا جائے, وہاں بھی آپ حضرات شرکت فرما سکتے ہیں. اس کے علاوہ دلی روڈ پر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایک عظیم الشان پروگرام ہے جلسہ شب برات کا, وہاں بھی آپ شرکت کر سکتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ بھٹا بستی کی فردوس مسجد میں دعوت اسلامی کی جانب سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ شب برات کا پوری رات کا اجتماع انشاءاللہ وہاں پر ہوگا. تو آپ یہاں آ جائیں چاہیں تو پہلے, اور یہاں سے ذکر و درود کرنے کے بعد جو بھی آپ یہاں پر برکتیں حاصل کر لو, یہاں سے فارغ ہونے کے بعد بھلے جلسے سے ہوتے ہوئے آپ وہاں چلے جائیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. تو بھٹا بستی کی فردوس پوری رات اجتماع چلے گا, اور اللہ نے چاہا تو وہاں پر روزہ رکھنے والوں کے لیے سحری کا بھی انتظام رہے گا. جو کچھ ہم نے کہا ہے, جو کچھ آپ نے سنا ہے, پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمارا کہنا سننا قبول فرمائے.